بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، اور قسم ہے چڑھتے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے، ما ودعک، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا، وما قلی، نہ وہ تم سے ناراض ہوا، ولسوف یعطیک، ہم قریب تمہارے رب تمہیں اتنا دے گا کہ ترضیٰ، کہ تم خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس نے تمہیں یتیم پایا تو ٹھکانہ بخشا. فوجدک ضالا فہدیٰ، اور تمہیں راہ کی تلاش میں پایا کہ تمہیں راہ دکھائی. فوجدک عائلا فأغنیٰ، اور تم کو نادار پایا تو غنی کر دیا. اما الیتیم فلا تقہر، تو بس یتیم کو نہ دباؤ. واما السائل فلا تنہر، اور جو سائل ہے اسے نہ جھڑکنا. واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کے جو احسانات ہیں انہیں بیان کرتے رہنا. یہ سورہ والضحیٰ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی 10 آیات پر مشتمل ہے. پہلی 2 آیات میں دن اور رات کی قسم کھائی گئی. اس کے بعد کی 3 آیات میں حضور سے اللہ تعالیٰ نے محبت اور شفقت کے ساتھ وعدے فرمائے. اس کے بعد پھر حضور کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے اور اس نے آپ کی پرورش فرمائی، آپ کو راہ کی تلاش تھی اس نے آپ کو راہ دکھائی، اور آپ نادار تھے اس نے آپ کو غنی کر دیا، ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر 3 آیات میں ہدایات ہیں کہ یتیم کا حق نہ مارنا، اس کو نہ جھڑکنا، نہ دبانا، سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، اس کو سینے جھڑکنا، اور جو تمہارے رب نے تمہارے پر نعمت فرمائی ہے اس کو بیان کرتے رہنا. اس صورت میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے نبی کریم محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ اس گفتگو کے اندر اس کی طرف سے لطف اور محبت اور شفقت کی حضور کے ساتھ گفتگو ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو کام اللہ تعالی نے حضور کو سپرد کیا تھا اس کے سلسلے میں وعدے بھی ہیں، اور آپ کی زندگی تک جو اس کے احسانات ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور ہدایات بھی۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر صورت دوسری صورت سے مربوط ہے، آنے والی صورت سے بھی اور گزری ہوئی صورت سے بھی، تو اچانک یہ حضور سے خطاب کیوں شروع ہو گیا؟ ہم نے سورہ شمس کو دیکھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کو اس نے فطرت میں، طبیعت میں، کائنات میں ہدایت کا سامان دیا ہے، برائی اور بدی کی، نیکی کی، خوبی کی پہچان دی ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ذمہ دار بنایا گیا، اختیار دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو استعمال کر کے اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرے تو کامیاب ہوگا، قد افلح من زکاہا، اور اگر اس نے اپنے نفس کو برائیوں کے نیچے دبا دیا تو وہ نامراد اور نقصان میں جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت سورہ واللیل تھی، اور سورہ واللیل میں ہم نے جو بات دیکھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی کوششیں مختلف نوعیت کی اور طرح کی ہوتی ہیں، اخلاقی طور سے بھی، اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی، اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی، اور اس نے ان اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ اعمال جن سے جنت کی راہ، نیکی کی راہ آسان ہوتی ہے، اور ایک وہ اعمال جن سے برائی کی راہ آسان ہوتی ہے اور آدمی جہنم میں پہنچنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ آخرت میں بھی ان دونوں گروہوں کا انجام ایک کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، اور ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور تحفہ اور ہدایت سب چیزیں کہ وہ نہال اور خوش ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ ان علینا للہدیٰ، راستہ دکھانا ہمارا کام، یہ راستہ ہم نے تمہاری فطرت میں اور طبیعت میں نیکی کی پہچان رکھ کے بھی بتایا۔ پہلے رات اور دن اور چاند اور سورج اور آسمان سے برسنے والی بارش، زمین سے اگنے والی کھیتی، ان سب میں بھی ہمارے راستے کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم نے اپنے انبیاء بھیجے۔ وہ انبیاء بھیجے جنہوں نے تم کو اس بات کا علم دیا کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں جن کی پابندی کرنا چاہیے، زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ ان انبیاء میں جو سب سے آخری نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انا علینا للہدیٰ کی بات اگر آگے بڑھے تو جو آخری خاطی آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، کیونکہ جو فریضہ ہے، جو کام نبی کے سپرد کی تھی، اس کام کو آپ نے کس طرح انجام دیا ہے، لوگوں کو کیا ہدایت پہنچائی، اور اس ہدایت کو پہنچانے میں آپ کی جو روش کردار ہونا چاہیے اس کی بھی آپ کو نصیحت فرمائی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں اگر یہ پوری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور گفتگو ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ غور کریں تو اصل خطاب تو پھر ہم سے، آپ کی ہمت ہونے کی حیثیت سے جو بات بھی آپ سے کہی جا رہی ہے اس کا مخاطب ہم بھی ہیں، اور جو ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے اپنی ذمہ لی اور اس کو ادا کرنے کے لیے رسول بھیجے، وہ ذمہ داری اس نے رسول کی امت کے سپرد کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو امت وسط اس لیے بنایا جس طرح اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر دین کو پیش کیا، تم تک پہنچایا، اس کی گواہی دی، اس طرح تم سارے انسانوں کو رہتی دنیا تک، قیامت تک، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر قوم میں، ہر نسل میں اس پیغام کو پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لحاظ سے جو بات بھی آپ سے کہی جا رہی ہے وہ بات دراصل ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے
کہ ہمارے لیے سب سے بہتر محبوب تو آپ کی ذات ہے، اس لیے کہ آپ سے ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ کہیں سے نہیں ملا. ماں سے پرورش ملی، دودھ ملا، باپ سے سرپرستی ملی اور بہت کچھ ملا، لیکن وہ چیز جس سے ہماری زندگیاں صحیح راہ پہ لگ سکتی ہیں، جن سے ہمارے لیے جنت کی راہ آسان ہو سکتی ہے، جن سے چند لمحات، چند گھنٹوں، چند برسوں کی زندگی ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے آرام و انعام میں بدل سکتی ہے، وہ نسخہ تو آپ نے ہم کو بتایا نہیں، عمل کر کے دکھایا. عمل نہیں کر کے دکھایا، اپنی محبت اور شفقت سے ہمارے لیے اس کے راستے کھولے، ورنہ ہم سب اندھیروں میں بھٹکتے ہوتے اور گمراہیوں میں اور گندگیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. اسی لیے حضور نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے محبت، مال سے، جان سے، اولاد سے، خود اپنے آپ سے ہی بڑھ کر مجھ سے محبت. اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ ان ایمان کی حلاوت کی نشانی، مٹھاس کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر پیارے اور محبوب ہو. جہاں پر اپنے محبوب کا ذکر ہو، پیارے کا ذکر ہو، جس سے آدمی کے دل میں تعلق ہو، وہ تو ویسے بھی ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے جو ہم اس صورت میں دیکھیں. تو میں نے عرض کیا کہ شروع صورت میں 2 قسمیں ہیں. یہ الفاظ پہلے بھی آ چکے ہیں. دعا کے معنی لوگوں نے دن کا وہ خاص وقت بھی کیا ہے جب کوئی سورج اپنے چڑھ چکا ہوتا ہے لیکن زوال تک نہیں پہنچتا، 10-11 بجے کا وقت آپ سمجھ لیں. اور بعض لوگوں نے اس سے پورے دن کا مطلب بھی لیا ہے، اس سے مطلب روز روشن ہے. اور بعض لوگوں نے اس سے یہ کہا ہے کہ دن کی روشنی سے مراد. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات سے طے کریں کہ اس کے اصل معنی کیا ہے، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم کیوں کھائی. لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ قسم کا آدمی اس کی کھاتا ہے جو کہ اس سے زیادہ بڑھتر ہو. ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اعلیٰ ہے، برتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھائی ہے جو کتنی صورت میں بھی برتر اونچی نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ جیسا میں پہلے بھی 2 صورتوں میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ قسم کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کسی چیز کی سچائی کے اوپر گواہی پیش کی جائے. گواہ ہمیشہ قسم کھا کے گواہی دیتا ہے. اللہ کی قسم تو اس لیے کھاتا ہے کہ جو بات آگے آنے والی ہے اس بات کی سچائی پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سے کر رہا ہے اس پر وہ گواہ کے طور پہ ان چیزوں کو پیش کرتا ہے جن کی کہ وہ قسم کھا رہا ہے. اور یہ کیونکہ پہلے بھی بہت ساری آ چکی ہیں ان صورتوں سے قرآن مجید میں، آگے بھی آپ کو آئیں گی والتین والزیتون والعصر اور بہت ساری صورتوں میں. تو یہ بات ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ دراصل کسی برتر چیز کو برتر ثابت کرنے کے لیے کسی برتر چیز کی قسم نہیں ہے. بخل جو ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی میں، شہادت میں، ثبوت میں ان کو پیش کیا ہے. یہ چاند اور سورج، یہ رات اور دن، یہ آسمان و زمین، یہ سب ان باتوں کے اوپر گواہ ہیں، ان کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کرتے ہیں جن کا ذکر کے اس صورت میں آ رہا ہے. اور مفسرین نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں. اس سے پہلی صورت میں تو پہلے رات کی قسم کھائی گئی، پھر دن کی قسم کھائی گئی. یہاں پر دن کی قسم کھائی گئی، پھر رات کی قسم کھائی گئی. تو یہ کیوں کی گئی؟ ایسے بہت تفصیلی لمبے جوابات بھی مفسرین نے دیے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہم کو کیسا بننا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، ان میں سے کسی سوال میں ضرورت نہیں ہے. جب تفصیل اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی اللہ کے کلام سے تو بہت پیچھے سے ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو فرما رہا ہے اور ہم نقطہ آفرینی کے اندر پھنس جائیں تو پھر ہدایت کا پہلو کم ہو جاتا ہے. اس لیے میں ان سارے سوالات میں نہیں جاتا جو سوالات کے آدمی سے ذہنی تشکیل کے لیے اٹھاتا ہے، ان کا تفسیروں میں ذکر موجود ہے اور اپنے 45-50 منٹ میں ان سب سوالات کو سمیٹا بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ یہ 2 چیزوں کی جو قسم کھائی، ایک روشن دن کی، یہ دن کے اس وقت کی جب روشنی اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، جب انسان نکل کھڑا ہوتا ہے، کسان ہل لے کر کھیت میں چلا جاتا ہے، آدمی کام شروع کر دیتا ہے،
पूरी जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती है, और रात की जब वो छा जाए, सजा के दोनों माने हैं, छा जाए या पुरसुकून हो जाए, तो रात को पुरसुकून नहीं होती, इससे मानिए तो वो चीजें जिन पर रात छा रही है वो चीजें पुरसुकून हो जाए, नींद, आराम, ये भी है। तो ये किस चीज पर कसम खाई जा रही है? जैसे मैंने कहा, ये सवाल हर उस जगह पैदा होगा जहां पर कोई प्रश्न आएंगी कि क्या अल्लाह ताला किस चीज पर गवाही और शहादत पेश कर रहा है। बात दफा ऐसा होता है कि उसी इबारत से मुत्तसिल जहां कस्में होती हैं उससे मुत्तसिल इस बात का जिक्र हो जाता है। सूरह वल्लैल में इसी तरह पढ़ा था, इनमें सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें उसी तरह मुख्तलिफ हैं जिस तरह रात और दिन मुख्तलिफ हैं। और कहीं ऐसा होता है कि बहुत दूर जाकर होता है, कहीं ऐसा होता है कि पूरी सूरत में से एक मजमून होता है, इस पर के सूरत की कस्में शहादत और सबूत सलाम करती हैं। लाउक्सिम बियौमिल क़ियामा व लाउक्सिम बिन्नफ्सिल लव्वामा, क़यामत की कसम और मलामत करने वाले नफ्स की कदम। अब इसके बाद जो कुछ है वो दरअसल मजमून जो सूरत का है क़यामत का, तो तब के ऊपर इसकी कसम से सबूत और शहादत पेश की। यहाँ पर इस सूरत में ये दो आवाज के मुत्तसिल जो मजमून है वही दरअसल इसका मकसूद है, और वही अल्लाह ताला ने महबूब बंदे को समझा रहा है। तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा और न तुमसे नाराज हुआ। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। इस बारे में तफासिर के अंदर ये बात उमूमन लोगों ने बयान की है कि पहली वही के बाद एक वक्ता आ गया था वही आने में, और बाद में कहा कुछ देर के बाद आया था, बाद में एक वक्ता आ गया, और बाद में वक्ते की मुद्दत 12 दिन, बाद में 15 दिन, बाद में 40 दिन, मुख्तलिफ मुद्दतें मुख्तलिफ रिवायात के अंदर बयान हुई। और जब ये वक्ता आ गया कि क्योंकि हुजूर अपने जिस आका के काम को लेकर खड़े हुए थे, तो आपके तो सारे दिल का सहारा और तसल्ली और सारी कुव्वत और सारा भरोसा इसी ही करता है जो अपने महबूब रब से हुआ करती थी। चुना जब वो सिलसिला रुक गया तो आपको परेशानी हुई, क्या बात हुई, क्या मुझसे नाराज हो गया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या मुझसे बेकसूर हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो एक तो ये मुफस्सिरीन ने बयान किया, इसके जवाब में फरमाया कि नहीं, तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा है न तुमसे नाराज हुआ है। रात के बाद दिन आ जाए, दिन के बाद रात आ जाए, इससे मानी ये नहीं कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। तारीकी के बाद रोशनी आ जाए, रोशनी के बाद तारीकी आ जाए, इसकी माने नहीं कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। बाज़ रातें छोटी होती हैं, बाज़ रातें बड़ी होती हैं, दिन घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये अल्लाह की नाराजगी की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी हिकमत है, तरबियत की। अगर रात ही हो जाए हमेशा के लिए तो सारी मखलूक नहीं जिंदा रह सकती, दिन हो जाए तो सारी मखलूक की जिंदगी को नुकसान, पौधे, नबातात, सबको जरूरत है, रोशनी की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है। इंसानी को अगर रात की नींद में नसीब हो तो कितने अरसे वो जी सकता है और काम कर सकता है। तो ये जो इख्तिलाफ है ये तो उसकी रहमत की वजह से है, इससे न नाराजगी का ताल्लुक है न उसने साथ छोड़ा। लेकिन आप गौर करें तो इतना भी अगर हमें न मालूम हो कि ये जो जुमला यहाँ पर आया है, ये आयत जो आई है, इसकी वजह ये है कि हुजूर पर एक अरसे तक वही नहीं आई थी। जब ये कुरान मजीद को समझने में और उसका पैगाम अपने लिए हासिल करने में और उस पर अमल करने में हमें कोई रुकावट और मुश्किल पेश नहीं आई। शामिल हुजूर जिसको कुरान मजीद की तफसीर में कहा जाता है, उसके बारे में हमारे बड़े बड़े उलमा, खासतौर पर इमाम इब्न तैमिया, शाह वलीउल्लाह, सब ने ये कहा है कि असल में शान नुज़ूल जब मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं तो ये आयत इस वाक़े के बारे में नाज़िल हुई, नज़लती कज़ा। इसके माने ये नहीं होते कि ये वाक़या उस आयत के नुज़ूल का सबब बना, बल्कि इसके माने ये होते हैं कि इस आयत से मफ़हूम का इत्लाक़ इस वाक़े के ऊपर भी होता है। चुनांचे मदीने में वाक़या पेश आया है और आयत मक्के में नाज़िल हुई है, तो ये जो वाक़या पेश आया उस पर भी इस आयत का जो पैगाम है तो साबित आता है। ये दरअसल मतलब होता है, वरना शाह वलीउल्लाह के अल्फाज में, और ये अल्फाज कुरान मजीद को समझने के लिए बड़े कीमती इनकलाबी अल्फाज हैं कि कुरान मजीद की शान नुज़ूल को सिर्फ एक है, कुरान मजीद की शान नुज़ूल को सिर्फ एक है, और ये शान नुज़ूल ये है कि अल्लाह ताला इंसान को राह हिदायत दिखाना चाहता है। इसके जो बातिल अकायद हैं, अफकार हैं, उनकी तरदीद करना चाहता है, इसको हक की राह दिखाना चाहता है हर जमाने में, सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हर जमाने में और हर कौम को, सिर्फ सहाबा-ए-किराम को नहीं
بلکہ ہر زمانے میں بسنے والے لوگوں کو. اس کے شان نزول کو انسان کی گمراہی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی ذمہ داری، یہ دراصل قرآن مجید کی شان نزول ہے. اس لیے کتنے بھی واقعات آتے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو مخصوص واقعہ ہے جس کے اوپر سے اس آیت کا اطلاق ہو سکتا ہے. یقیناً اگر رحیم وقفہ آیا ہو اور حضور کے اس پر پریشانی اور رنج ہوا ہو تو اس پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوگا. لیکن پھر واقع تو اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ دعوت کا کام کر رہے تھے مکے کے اندر، اس قرآن کو پہنچا رہے تھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، آگاہ کرو، پڑھو، تم سے سناؤ جو اللہ نے دیا ہے. اس راہ میں سب جانتے ہیں کہ مکی کی ابتدائی زندگی میں آپ کو سخت مسائل اور مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے، سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. کوئی صفا پر آپ چڑھے، تقریر کی، لوگ آئے مذاق اڑا کر چلے گئے. گھر میں دعوت سے بلایا اپنے چچا، رشتے دار، قبیلے والے، وہ آپ کا مذاق اڑا کر چلے گئے. لوگ پتھر پھینکتے تھے، دھول پھینکتے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں رب کائنات کا نمائندہ ہوں، اس کا سفیر ایمبیسڈر ہوں، جس کے اختیارات ہر چیز کی پر حاوی ہیں، اور میں بے یار مددگار نظر آتا ہوں. ہر دشمن میرے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہر دشمن میرے اوپر غالب ہے. دعوت کے موقع پر آپ کو دعائی ہوتی کہ تم نے مجھے کہاں چھوڑ دیا ہے، بے وزن کر دیا ہے. ہر دشمن کو میرے اوپر قابو دے دیا جب لوگ پتھر مار رہے تھے، خون بہ رہا تھا. تو یہ انسانی کیفیت ہے. اور پھر آدمی کو خیال ہوتا ہے کیا ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خامی ہو گئی، میں نے اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو مجھے بے یار مددگار سے چھوڑ دیا گیا اور یہ میرے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے کسی ہم کو واقعے سے معلوم ہونے کی ضرورت نہیں. جو حضور کی سیرت سے واقف ہے اور مکے کی زندگی سے واقف ہے اور جو سورہ ضحیٰ کے نزول کے وقت سے واقف ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ دراصل تو اس کا مطلب ان تمام حالات کے اوپر ہے، ان تمام کیفیات کے اوپر ہے جو کہ ایک پیغمبر پر، ایک رسول پر، ایک داعی حق پر، ایک مسلح پر جو اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے دل کی پتاری ہے. لوگ کیوں نہیں مانتے، لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں. اور میرا رب جو میرے ساتھ ساتھ ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری نگاہوں میں ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو. تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں جب لوگ مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کیوں نہیں مان دیتے ہیں میری بات؟ اتنی صاف کھلی سچی صحیح بات ہے. تو قرآن مجید نے اس بات کو اور جگہ بڑے انداز میں سمجھایا، لیکن یہاں پر تو تسلی کا اور بڑے محبت کا، بڑی شفقت کا انداز ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمہارا رب نے تمہیں چھوڑا ہے. ودعا کا لفظ، ودا کا لفظ ہم اردو میں استعمال، تمہیں ودا کر دیا، اسی سے عربی میں بنا ودعا. تمہارے رب نے تمہیں ودا کیا ہے، چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. اور اس سے اس نے کائنات کی رات اور دن کے فریم میں آ کر اس تصویر کو لگا دیا کہ رات اور دن کو دیکھ لو کہ تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے حالات میں. کبھی سختی ہوگی، تنگی ہوگی، کبھی کچھ شادی ہوگی، کبھی کوئی ایمان لائے گا، کبھی نہیں لائے گا، کبھی کوئی بات مان لے گا، کبھی ٹھکرا دے گا، کبھی مایوسی کے لمحات ہوں گے، کبھی امید کے وقت بھی آئے گا. رات اور دن تو روز یہی سبق سناتے ہیں. بہار آتی ہے، پھر صبح آتی ہے، پھر بہار آتی ہے، رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے. رات آتی ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. تو یہ عسر اور ذکر اور تنگی اور بھلائی اور خوبی ابھی صورت بھی آتی ہے. سورہ النصر آئے گی انما العسر یسرا، تو تنگی کے ساتھ تو پھر کشادگی آئے گی. تو یہ دراصل پیغام ہے کہ رات اور دن پر جو غور کرے گا وہ اس بات کو پا جائے گا، اسی کے فریم میں اس بات کو سمجھے گا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہیں اس وجہ سے نہیں ہے وہی اگر نہیں آ رہی، دشمن تمہارے پہ چڑھے ہوئے ہیں، تمہارے دوست آباد کم ہیں، تم اپنے آپ کو بے یار مددگار محسوس کرتے ہو. تو یہ تو دعوت کی راہ سے فطری مراحل ہیں، سنگ میل ہیں. یہ تو آئیں گے اور تمہاری تربیت کے لیے بھی آئیں گے، دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی آئیں گے، تمہارے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی آئیں گے. لوگ مخالفت کرتے تھے تو پھر لوگ سننے کے لیے بھی آتے تھے. کس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ اس سے بات بچتی نہیں تھی بلکہ اور اوپر اٹھتی تھی. تو ہر ایک میں اتنا تھی یہ بات نہیں تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے کہ میرا مجھ سے قصور ہو گیا یا مجھے اللہ نے کوئی ساتھ نہیں دے رہا میرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے ابھی آگے وعدے آئیں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اس میں ربکا کا لفظ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جہاں بھی رب کا لفظ آتا ہے کسی خاص سیاق میں اور آیت کے اندر اسی سیاق میں وہ معنی دیتا ہے. رب کے معنی پرورش کرنے والا، جس نے تمہاری پرورش کی. ابھی آگے تفصیل بیان ہوگی. یتیم تھے تو پرورش کی، نادان تھے تو پرورش کی، راہ کی ہوئی ہے تو راہ کی تلاش کی تو راہ دکھائی،
اور جس نے تمہاری پرورش جسمانی بھی کی اور روحانی بھی کی اور تم کو اس مقام تک پہنچایا، وہ تم سے کیسے ناراض ہے؟ وہ کیوں تم سے ناخوش ہوگا؟ وہ کیوں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو رب سے، آقا سے، ایسی احسان کرنے والے آقا سے، ایسے ظاہر کرنے والے آقا سے یہ تو آدمی توقع نہیں رکھ سکتا کہ میں اس سے کام کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ نہ تھے۔ دعوت یعنی حضور کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے سمجھ آئی تھی، یہی پیغام رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد بشارت شروع ہوئی، فرمایا کہ من الآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بعد میں آنے والی جو حالت ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہاری پہلی والی حالت ہے۔ آخرت کا لفظ اور اولا کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز، اولا کے معنی پہلی چیز، تو سمجھنے والوں نے اس کو دو طرح سمجھا۔ بعض نے کہا کہ اولا کے معنی دنیا ہے اور آخرت کے معنی وہ آخرت ہے کہ جو موت کے بعد آنے والی ہے، اور جو موت کے بعد حضور کو ملنے والا ہے، جو درجے ملنے والے ہیں، جو اجر ملنے والا ہے، جو انعام ملنے والا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو کہ دنیا کے اندر ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے دنیا ہی کے لیے، دنیا کے بارے میں بشارت کے لیے کہ مکے میں یہ جو دور ہے ظلم و ستم کا اور جبر و تشدد کا اور انکار کا اور مذاق کا اور استہزاء کا، تمسخر کا، اس کے بعد جو حالتیں آنے والی ہیں وہ بہت خیر کی حالتیں ہیں تمہارے اوپر۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی دنیا کے اندر سارا خیر تمہارے سامنے آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں کو محدود کر دیں کہ یا تو یہ دنیا کے لیے یا یہ آخرت کے لیے، کہ دونوں کے لیے، کہ آخرت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا، اس میں دنیا بھی شامل ہے جس پر حضور کی سیرت کرا ہے، اور آخرت بھی اس کے اوپر شامل ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کا پیغام قبول ہوا، آپ کی قوم نے اسے قبول کر لیا، مکے سے آپ نکالے گئے، فاتح کی حیثیت سے واپس آئے، عرب کی سرزمین ایک سمندر سے لے کے دوسرے سمندر تک پوری کبھی تاریخ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کے تحت اکٹھی ہو گئی، لوگوں کے اخلاق بدل گئے، عادات بدل گئے۔ جتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو، جو آپ کی شخصیت کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں قائم تھی، وہ سب اس کے خیر میں شامل ہے، ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور آخرت میں جو آپ کے درجات میں مقام محمود ہے، شفاعت کا مقام ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب اس سے زائد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اسی کی جو تصویر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو دے نہیں ہے تم کہ تمہارا رب تمہیں دے گا، کیا دے گا، کتنا دے گا؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ نظم چھوڑا جا رہا ہے، یہ کیا دے گا، کتنا دے گا بتانے میں تو پوری کتاب ہو جاتی اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بس وہ دے گا پردہ کہ آپ بالکل نہال اور خوش و راضی ہو جائیں گے، جو آپ چاہیں گے، جو آپ کے ہوش میں ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، وہ سب کے سب وہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے تھے، اس کی بنا پر حضور اس یقین اور ایمان کے ساتھ کام کر رہے تھے دعوت کا، تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے تک یہ غالب ہو کر رہے گا اور دنیا اس کے آگے جھکتے رہے گی۔ ذرا غور کیجیے کہ مکے کی زندگی میں گنتی کے چند آدمی ایمان لیتا ہے، وہ جو غلام تھے، بانیاں تھیں، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، آقا ظلم کرتے تھے، حضرت بلال کو غلطی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب بن عرب کو انگاروں پر لٹاتے تھے، یہاں تک ان کی جسم کی چربی سے انگارے بچ جایا کرتے تھے۔ اس حالت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک کلمہ قبول کر لو، سارا عرب و سارا عجم تمہارا ہو جائے گا۔ اس کو کوئی کہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان اور امریکہ اور روس سب تمہارے قدموں پہ ہوں گے، صرف لا الہ الا اللہ ایک کو قبول کر لو۔ یقین اور ایمان تھا کہ بولے سو کو ہوتی طرف کو فتح دے، اللہ ضرور دے گا۔ اس سے آگے دیکھیے ہجرت کے سفر کا واقعہ ہے، دو آدمی اونٹنیوں پر سوار جا رہے ہیں، مکے سے اس حال میں نکل کے آئے کہ دشمن خون کا پیاسا ہے، قتل کرنے پر تلا ہوا، اور اس کی آنکھوں میں بھیڑ ہے کہ گھر سے نکل کے آئے، نہ آگے کوئی لشکر موجود ہے نہ پیچھے لشکر موجود ہے۔ ابھی معلوم نہیں نبی میں جا کر کیا ہوگا، کیسا استقبال ہوگا، یہودی کتنا ساتھ دیں گے، دوسرے لوگ کیا کریں گے۔ پھر آقا آپ کو دیکھ لیتا ہے، انعام مقرر ہے آپ کی گردن پر، انعام کے لالچ میں پہنچ جاتا ہے، اس کا گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں لیٹ میں دب جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ تو عام انسان کا نہیں ہے، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے پروانہ لکھتے ہیں، آپ پروانہ لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر آقا
آپ کو دیکھ لیتا ہے، انعام مقرر ہے آپ کی گردن پر، انعام کے لالچ میں پہنچ جاتا ہے، اس کا گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں لیٹ میں لگ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ تو عام انسان کا نہیں ہے، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے پروانہ لکھتے ہیں، آپ پروانہ لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں خراقہ میں تمہیں اس دن سے خبری رہتا ہوں جب ٹکڑا کا کنگن جو ہے تمہارے ہاتھ میں، چلا بتائیے اکیلے دو آدمی کہنا جنہیں پاگل پن محسوس ہے، کوئی آدمی جو کہے تو وہ کہے اس حالت میں کہ نہیں ٹکڑا کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں اس کو سونے کا کنگن جو گیروں کا، لیکن پہلے یہ وہی کہہ سکتا ہے اس کو اپنے رب سے اس واقعے پر یقین ہو کہ آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا سو ہوتی کا رب کا بترتا کہ آپ خود ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے غزوہ خندق میں مدینے کی چھوٹی سی چند ہزار کی آبادی کے اوپر پورا بھارت میں آیا تھا، 24,000 کا لشکر جو ہے باہر خانہ لگا ہوئے بیٹھا تھا، اندر سے یہودی پیچھے سے خنجر گھونسلے کی فکر میں تیار تھے کہ معاہدہ توڑیں اور دونوں طرف سے گھیر لیں، اور آپ ایک چھوٹے سے خندق کھینچ کے اپنی حفاظت کر رہے تھے۔ جب خندق کھد رہی تھی تو راوی بیان کرتے ہیں، سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے کدالیں لے کر خندق کھود رہے تھے، چٹانیں ہیں مدینے کے چاروں طرف مشکل سے کھدائی، سویر بھی اس میں شامل تھے، آپ نے بھی کدال لی اور آپ بھی کدال سے خندق کھودے، آپ ایک کدال مارتے تھے پتھر پہ اور مارے کو مجھے پاکر کے خزانے دکھائے گئے، اور دوسری کدال مارنے کے پہلے کسرا کے خزانے دکھائے گئے۔ یہ یقین اور ایمان کی جو دعوت مدینے سے نکلے گی کیسے کسرا سب پر نہیں ہو جائیں گے، بڑی بڑی سپر پاور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گی، سکن گگن میں یہ دعوت ہے اس ٹرین سے لے کر چین تک پہنچ جائے گی، اس تک کی پیشن گئی ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے۔ سے واقف تھے، جانتے تھے، آپ کو اور بھی اشارے تھے، خواب تھے، اشارے تھے، اللہ کی طرف سے کلام آتا تھا، لیکن یہ جو بات تھی کہ وہ لڑکوں کو جو ہوتی ہے رب کا فکر بات اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بالکل خوش ہو جائیں گے، اور یہ اس کے جواب میں ہے جو آپ کو دغدغہ تھا دل کے اندر کہ کیوں بے یار مددگار ہوں، کیوں میرے ساتھ میں مظالم ٹوٹ رہے ہیں، کیوں ضرورت نہیں آ رہی، کیوں اللہ کا التفات میری طرف نہیں، جو بھی وجہ ہو اس سب کو دھو دیا، یہ محبت کی کلمات نے سب ختم کر دیا اور بالکل صاف سینہ ہو گیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سب واضح اس نے مجھ سے فرمائے گی۔ تو جس طرح ایک طرف دن اور رات کا فریم ہے جس میں اللہ کے یہ واضح فٹ ہوتے ہیں جا کے رات اور دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ تغیر تبدیل تو ہوتا جائے گا، لیکن بدن میں دنیا بدل جائے گی، کیا سے کیا ہو جائے گی، سب تمہارے سامنے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو فرمایا کہ صرف رات اور دن نہیں ہے بلکہ ایک اور جو فریم ہے وہ تمہاری اپنی زندگی کا فریم ہے۔ اپنی زندگی پر دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہارے ساتھ اس نے برتاؤ کیا ہے، کیسا اس نے سلوک کیا ہے، کس طرح اس نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہارے مسائل میں، تمہاری مشکلات میں کس طرح تمہیں سہارا دیا ہے۔ چنانچہ آخری 3 آیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا قرآن نے جو معلم مقرر کیے ہیں وہ ایک طرف سے پوری کائنات ہے، انسان کے معلم ہے، رات اور دن، سورج، چاند، ہوائیں سب، اور دوسری طرف تاریخ ہے، تاریخ ہے ایک حصہ قوموں کی تاریخ ہے اور تاریخ ہے ایک حصہ ہر شخص کی اپنی تاریخ بھی ہے۔ میری اپنی بھی ایک تاریخ ہے جتنی میری عمر ہے، میری آنکھوں کے سامنے میں اسے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میرے کو اللہ کتنے احسانات ہیں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، اس طرح ہر آدمی کا معاملہ ہے، حضور کا بھی یہی معاملہ تھا۔ چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے علم مجید کا یقین بہاوا کہ اس نے تم کو یقین پایا اور پھر تم کو ٹھکانا دیا۔ یہ ایک ایسے ملک ماحول کی بات ہو رہی ہے جہاں پر کہ یقین کا کوئی مقام نہیں تھا، قرآن مجید میں ہے ولا تحدثنا دوسری آیتوں کے اندر کہ تم یقین کے بارے میں کوئی حقوق لگائے گی تو کوئی خیال لحاظ نہیں کرتے ہو، بلکہ حقوق کو کھاتے ہو دباتے ہو۔ یقین کا مال مفت سمجھا جاتا تھا، اس کو لوگ بلا تکلف ہضم کر جایا کرتے تھے، اور بچے دیکھے یہ جو یقین یہ جو پرانے مقصد ہے چاہے اس معاشرے کا جو مکے کے اندر اس میں حضور اس حال میں دنیا میں تشریف لائے کہ باپ سے پہلے رخصت ہو چکے تھے، ماں بھی جب رخصت ہو گئی، دادا نے استعمالا وہ بھی 6 سال کی عمر رخصت ہو گئے، پھر پتا نے پرورش کی، ان سارے اقدار میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہا اور وہ تمہاری خبرگیری کرتا رہا، تمہاری نگاہوں میں ہے، تم سے دیکھ چکے ہو کہ کتنا شفیق اور محبت کرنے والا رب ہے، اس نے کہ تمہیں یقین سے
کی حالت میں تمہارا ہاتھ پکڑا اور تمہاری پرورش کی. تو تمہارے وجہ کا ضالن صحابہ، ضال کے معنی عربی زبان میں مختلف کیے جاتے ہیں. ایک معنی کہتے ہیں گمراہ کے، کہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے وہ پوری تفصیلات نہ جانتے ہیں شریعت کی اور دین کی، لیکن یہ تو کبھی کھلے شرک میں، کفر میں، گمراہیوں میں، بد اخلاقیوں میں مبتلا نہیں ہوتے. چنانچہ ضال کے یہ معنی کہ حضور گمراہ ہے، اللہ نے راہ دکھا دی، نعوذ باللہ، یہ اس کے معنی نہیں ہے. لیکن ضال کے عربی میں اور بھی معنی ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو کسی راستے کے لیے حیران ہے کہ میں فکر جاؤں کیا وہ آدمی بھی ضال میں آئے. جو آدمی کہاں ہو، اگر ریگستان میں کوئی برف کھڑا ہوا اکیلا ہو، چاروں طرف ریگستان میں ریگستان ہے، اس کے لیے عربی میں ضال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ہی دوسرے کے اندر مل کے ختم ہو جائے، دودھ پانی میں مل جائے، پانی دودھ میں، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو سرے سے اس بات کی فکر تھی کہ حق کیا ہے، اور آپ کو تفصیلات نہیں معلوم تھی. آپ کو کبھی پرستی نہیں تھی ذاتی طور پہ. ایک دفعہ ناچ جانے کی محفل میں شریک ہونے کے لیے لوگ دوست لے آئے، آپ کو بیٹھی سے نیند آ گئی، رات سو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان ساری گمراہیوں سے حفاظت فرمائی. لیکن یہ جاؤ آپ مختلف سے، بے چین سے، پریشان سے کہ کیا کروں کہ اپنے رب کو خوش کروں، کس طرح زندگی بسر کروں، حق کیا ہے، پیغام کیا ہے. اس سے قرآن نبی نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کے معنی پوری وحی بھی ہے، کتاب کے معنی آکام کے بھی ہے. تو آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آکام کیا ہے، نماز کے، روزے کے، زکات کے، اخلاق کے، اور ایمان کی کیا چیز ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، کیسا ایمان لانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا. تو یہ سارا راستہ آپ کے لیے کھول دیا. وجہ کا ضالن صحابہ، تو وجہ کا عائلن تعاونا، اور اس میں آپ کو نادار پائے. عائل کا معنی، عائل کے ایک معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ سرمایہ نہ ہو، نادار ہو، کم مایا ہو، اور والدار بھی ہو، خاندان بھی بہت بڑا ہو، غریب ہو. اور ایک اور عائل کے معنی یہ ہے کہ جو روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ پیاسا ہو، متلازی ہو، کچھ ملے. ہمارے مفسرین نے اس آیت کو دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے. ایک معنی میں استعمال کیا ہے کہ آپ یقین تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو تجارت شروع ہوئی، چچا نے، تو دادا نے، تو چچا نے، پھر آپ کی شادی ایسی جگہ ہو گئی جو عرب کی امیر ترین خواتین میں سے تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، ہم نے تم کو غنی کر دیا، دولت مند کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اصل دولت تو پیسہ اور مال نہیں ہے، اصل دولت دل کی قناعت اور بے نیازی ہے. ایک آدمی کے ساتھ اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور دل میں یہ پیاس لگی ہے کہ 20 لاکھ ہو جائیں، تو وہ تو کوئی غنی آدمی نہیں ہے، وہ تو پیسے کا پجاری ہے، پیسے کا پیاسا ہے. اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے کہ 10 لاکھ میں میرے پاس 10 لاکھ اور نہیں ہو جاتے، ایک کارخانہ ہے، 5 کارخانے اور نہیں لگ جاتے. ایک دل کی بنا ہے، دل کی بے نیازی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے تمہارے دل کو بے نیاز کر دیا. آپ کے لیے ایک مفسر کے الفاظ میں سونا اور پتھر برابر ہو گئے. پتھر ہو یا سونا ہو، اور چٹائی کا بستر ہو یا اچھا بستر ہو، آرام دہ گدا ہو یا پیسہ بچھا دیں، کھانے کے لیے بھنی ہوئی بکری کی دست ہو یا 2 دن کا فاقہ ہو جائے، تو اس وقت آپ کو نہیں پڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو غنی اور بے نیاز کر دیا. اور تیسرے معنی میں یہ لیتے ہیں دراصل آپ کو جس سے حق کی تلاش تھی، جس سے کہ آپ خالی تھے، آپ کی جو دل تھا اس کو خالی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر کے آپ کو ہدایت کے لحاظ سے اور اخلاق کی نعمت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور روشنی کے لحاظ سے آپ کو اس میں مالا مال کر دیا. یہ پورا لفظ جو ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ ہدایت کے معنی میں. تو فرمایا گیا یہ 3 ہمارے اوپر، تمہارے اوپر احسان ہیں. اللہ کے تم سے وعدے ہیں کہ جو حالت آنے والی ہے اس حالت سے بہت خیر پر مشتمل ہوگی. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب 3 ہدایات ہیں جو شکر کے طور پر فرمائی جا رہی ہیں. ہم یتیم فلا تقرر، ہر چیز جو ہے وہ پہلے والے کسی احسان کے مقابلے میں ہے. یتیم پایا، تم کو ٹھکانہ دیا، تب کسی یتیم کو مت دباؤ.
قہار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے. اور قہر کے معنی ہوتے ہیں دبانے کے لیے اور حق مارنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے. یہ یتیم کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کو فرمایا کہ یہ یتیم کے ساتھ یہ برتاؤ مت کرو. اصل میں یتیم کا لفظ تو یتیم کا طبقہ تو ایک طبقہ سامنے تھا، لیکن جو اس کے اندر بنیادی طور پر بات ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ کمزور ہوں، جن کے پاس قدرت نہ ہو اپنے حقوق حاصل کرنے کی، ان کو تم حقوق نہ دباؤ بلکہ ان کو سہارا دو، ان کو حقوق دلواؤ. اس لیے ہمارے یہاں سیاست میں، معیشت میں، سب میں یتیم کی اصطلاح کو ایک اشارے اور سنگل کے طور پر استعمال ہونے لگی. لیکن خلیفہ مقرر ہوئے، لوگوں نے کہا ان کی تنخواہ مقرر کی جائے بیت المال سے. کتنی تنخواہ ہو؟ لوگوں نے کہا اس بیت المال کا مال یتیم کی طرح ہے. قرآن نے کہا جو اگر غنی ہے ضرورت نہیں ہے وہ نہ لے، اور جو ضرورت نہیں ہے وہ لے لے جتنی کھانے سے اس پر زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ سارے بیت المال سے خلفاء کا یہ طریقہ رہا ہے. خلفاء راشدین جن کو ضرورت نہیں تھی وہ نہیں لیتے تھے، جن کو ضرورت تھی وہ لے لیا کرتے تھے. تو ابو بکر نے جو پہلی تقریر فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ تم میں جو کمزور آدمی ہے اس کا حق اگر کوئی مارے گا تو وہ میرے نزدیک مضبوط قوی ترین آدمی ہے، پوری ریاست کی قوت اس کی پشت سے ہوگی، یہاں تک اس کو حق دلوا دے. اور ظالم کتنے ہی طاقتور ہو، کمزور ترین آدمی ہوگا پوری ریاست کی قوت اس کی گردن پہ ہوگی، کمزور کا حق ادا کرو. تو یہ تہذیب، تمدن، معاشرہ، سیاست سب میں اسی کمزور طبقات جو ہیں. عورتوں کے لیے اردو میں اسی طرح وفات کے وقت زبان پر الفاظ سے عورتوں کے بارے میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں. غلاموں کے لیے اتنی نصیحت تھی کہ ہمارے یہاں تو غلام شہنشاہ ہو گئے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں خاندان غلامت یہ سارے کے سارے شہنشاہ جو تھے غلام ہیں. قطب الدین ایبک جس کا مزار نہیں ہے انارکلی میں، اسی خاندان غلامت کا بادشاہ. تو یہ پوری تبدیلی جو ہے یہ اسی ایک جو ہدایت ہے کمل یتیم فلا تقہر. تو فرمایا محمد سائل فلا تنہر. اور سائل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک پوچھنے والا. تو جو ماننے والا ہو اس کو بھی نہ جھڑکو، اور جو پوچھنے والا ہو دین کا پیغام پوچھنے آئے، جو سوال کرنے آئے اس کو بھی صبر کے ساتھ جواب دو، اس کو بھی نہ جھڑکو. تو دونوں معنی اس کے اندر حضور نے اس طرح کی زندگی میں عمل کیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کبھی کوئی سائل آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں گیا، کسی سے آپ نے نہیں کا لفظ نہیں کہا. اس پر قصیدے بھی ہیں، شعر بھی ہیں، لوگوں نے نعت بھی کہی ہے. کسی سے مانگنے والے سے جو کوئی پیسہ مال کسی کے لیے آتا تھا، کسی سے آپ نے نہیں کہا کبھی، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا اور ہمیشہ دیتے رہے. آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں آپ سے زیادہ سختی سے کوئی آدمی تھا ہی. اسی طریقے سے جو لوگ کے دین کے متلاشی آتے تھے، آپ جانتے ہیں بہت خطر آزما کام ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں، لوگ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں، غصہ آتا ہے کہ آدمی اس کو ڈانٹ کے بھگا دے. لیکن آپ نے ہر ایک کے ساتھ نرمی محبت سے جو قسم کے مسائل لے کر آئے، پریشانیاں لے کر آئے، سب کو آپ نے اسی طریقے سے حق کی بات بتائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ذمہ داری اب پوری امت کی بھی ہے اسی طریقے سے دین کو آگے منتقل کرے. تیسری بات ہے اما بنعمت ربک فحدث. اور جو اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، تمہارے رب کی، اس کو بیان کیا کرو، کرتے رہو. یہ نہیں آپ اخبر اس کی خبر دے دو، بیان کر دو، بلکہ رب فحدث. اور حدث کے معنی کسی کام کو مسلسل بار بار کرنا، کرتے رہنا، کرنے میں لگے رہنا. نعمت سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو زندگی میں نعمت ہے، ہم سب پر ہیں، سانس آتی ہے جاتی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، دل دھڑکتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے مال دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، پیٹ بھرتا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے. تو اس کی ایک معنی بھی یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کا ذکر، اس نعمت کو دل میں بھی محسوس کرے، دل بھی شکر سے لبریز ہو، زبان پر بھی آدمی الحمدللہ کا لفظ رکھے، کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ الذی اطعمنا، کپڑے پہنے تو کہے الحمدللہ، سواری کے سوارے تو الحمدللہ، جہاں بھی ہو الحمدللہ کا لفظ کسی اظہار کے لیے ہر نعمت اس کی ہے. اور عمل میں بھی اس کا شکر ادا کرے، عمل اس کے مطابق کرے، اس کا حق ادا کرے. لیکن اس پر ہمارے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہاں پر نعمت کا لفظ جو ہے یہ تو ہدایت کی نعمت کے معنوں میں آیا ہے. تو تمہارے رب نے جو سب سے بڑی نعمت تمہارے اوپر کی یہ نہیں کہ یتیم کو تحریف کر دی،
بلکہ اصل نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے تم کو ہدایت سے کسی دامن پایا، خالی پایا، اور اس نے تم کو غنی کر دیا، مالا مال کر دیا، روحانی، اخلاقی، علم سے، اعمال سے، علوم سے، آکام سے، قرآن مجید کی نعمت سے۔ اب یہ نعمت پہنچانا آگے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ اس کو بیان کرو، بیان کرنے کے معنی لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ 3 ہدایات یہاں پر ہر ہدایت کے مقابلے میں دی گئی۔ ہم نے یقین پایا، ان کو ٹھکانا دیا۔ تب کسی بھی کمزور نادار آدمی کو اس کے حق نہ دباؤ، اس کو نہ جھڑکو، اس کے ساتھ سختی تنگی سے پیش نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو راہ کی تلاش میں پایا، اور یہ راہ جو ہے ہم نے تم کو دکھا دی۔ تم کو تلاش میں تھے، ہم نے تم کو دکھا دی۔ کوئی اور تلاش میں تمہارے پاس آئے، سوال کرتا ہوا، پوچھتا ہوا، تو تم بھی اسے جھڑکو مت، بلکہ اس کے سوال کا صبر سے، محبت سے جواب دو، تو اس کو بتاؤ۔ تیسری بات یہ تھی کہ تم ہدایت کے لحاظ سے خالی تھے، تم یہ جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، احکام کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ہم نے تم کو ہدایت دی اور تم کو مالا مال کر دیا۔ اب تمہارا کام یہ کہ یہ مالا مال جو کیا ہے، مال سے نہیں، ہدایت کی نعمت سے تحدث، اس پر فکر بھی ادا کرو اللہ کا، اور اس کو آگے بھی پہنچاؤ اور بیان کرو۔ شروع میں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر اس پوری صورت میں اللہ نے بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور ہم تو کہیں ہے نہیں بیچ میں، تو پھر ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دراصل یہ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کر رہا ہے جو ہمیں بھی ماں باپ جان مال سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اللہ کی طرف سے حضور کے ساتھ یہ محبت کی گفتگو یہ خود ہمارے لیے بڑی روحانی اور دل کی زندگی کا سامان ہے۔ لیکن اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضور کو سپرد کی تھی، جو مشن، ذمہ داری، دعوت، حق، ہدایت، وہ اس نے ویسی دنیا تک امت کو سپرد کیا ہے۔ امت کے لیے سارے وعدے، انتم العالون ان کنتم مومنین، مومن تو بنو، دنیا میں تم غالب ہو گئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اگر تم ایمان و عمل صالح کے راستہ اختیار کرو گے، زمین میں خلافت ہم ضرور تمہیں دیں گے۔ یہ سارے وعدے تم سے تمہارے ساتھ بھی، ولا سوف یؤتی ربک فترضی، لیکن یہ کہ تم اسی طریقے سے کمزوروں کے حق نہ دباؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مانگنے والوں کو محروم نہ کرو، ان کو واپس نہ کرو، اور خاص طور پہ جو حق سے متلاشی ہیں اور جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اپنی کتاب کی صورت میں، اس کو بیان کرو، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، عمل سے، زبان سے، ہر طرح سے اس کی تحریر سے نعمت۔ تو یہ حجت یاد ہے، چھوٹی سی صورت ہے، چند آیات کے اوپر مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے بول ہیں، 40 الفاظ پوری صورت میں ہیں۔ اس صورت کے اندر کتنے مضامین جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں، کتنی صورت کی صورت سے پڑھی آپ کی نماز میں، اور نہیں جانتے کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن زندگی کے لیے پورا لائے عمل، زندگی کا مقصد کیا کرنا ہے، حضور سے تعلق، تو ان سب کا بہت قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے، سب اسے اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔